السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی فرام پشاور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز، ایک ترتیب شیئرنگ پروگرام کا شروع کیا ہوا ہے، جس میں میں نے سیکھا، جو میں کلینک میں کرتا ہوں، جس کی مجھے کامیابیاں ملی ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں جس طرح الحمدللہ میرا سوچ بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنا کامیاب ہوں گا، تو میری کامیابی کی اگر فائدہ عوام کو نہ پہنچے، میری کامیابی کی فائدہ اگر میری برادری ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کو نہ پہنچے، تو میری کامیابی صرف میرے تک محدود ہوگا۔ سوری اگر میری اردو میں غلطی ہے، کیونکہ میں خود بیسیکلی پٹھان ہوں اور تھوڑی بہت اردو میں میری پروننسیشن میں تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا، لیکن اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ باہر کے امید ہے انشاءاللہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اچھا، میری کامیابیاں کیا ہے وہ میں آپ سے اس لیے نہیں شیئر کر رہا ہوں کہ میں کوئی اپنے آپ کو افلاطون کہہ رہا ہوں یا کوئی بڑا کہہ رہا ہوں، نہیں، میں آپ کو موٹیویشن دے رہا ہوں۔ اگر میں کر سکتا ہوں، دوسرا کر سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اکثر میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، اکثر ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ تر کی، اکثر اسٹوڈنٹس ہومیوپیتھک کورس کرنے کے بعد وہ کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرتے ہیں، یا اگر ہومیوپیتھی پریکٹس بھی کرتے ہیں تو پارٹ ٹائم کرتے ہیں، یا بالکل کرتے ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور جاب اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ باعث شرم بھی ہے۔ اور مجھے بہت اس پہ خفا بھی ہوتا ہوں، ناراض بھی ہوتا ہوں کہ کیوں بھائی، ہومیوپیتھی تو ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا فیلڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہومیوپیتھی سے کسی نے عشق کی، اگر کسی نے پیار کیا، دنیا میں آپ کو کسی جاب کی، کسی بزنس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں تو ایک پیسہ بھی آپ کما سکتے ہیں آسان طریقے سے، حلال طریقے سے، عزت بھی کما سکتے ہو، دنیا بھی کما سکتے ہو، آخرت بھی کما سکتے ہو، اور لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے۔ وہ کیسے؟ آج اس ویڈیو میں یہی بیان کریں گے۔ کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست کا کال آیا کہ ڈاکٹر صاحب، وہ میرا دوست ہی ہے، تو اس نے کہا کہ پریکٹس آپ نے کیسے بڑھائی، پریکٹس بڑھانے کا گر کیا ہے؟ اور اس کے حوالے سے میں نے تھوڑی بہت گپ شپ لگائی، لیکن میں نے کہا چلو اس بات پہ انشاءاللہ ضرور ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے، تاکہ دوستوں کو بھی، ہومیوپیتھ کو بھی فائدہ ہو۔ اچھا، جو ویڈیو کے سٹارٹ میں بولنا چاہیے تھا، یہ ویڈیو اسپیشلی ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اگر پبلک میرا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف ہومیوپیتھک نالج شیئر کیا جائے گا، جو کہ نہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور نہ یہاں پہ آپ جو ہے نا اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور نہ اسے فالو کریں۔ تو یہ ویڈیو اونلی فار ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ اچھا، پریکٹس بڑھانے کے لیے چاہے ایلوپیتھک ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے ہومیوپیتھک ہو، لیکن میں بحیثیت ایک ہومیوپیتھ آپ کو برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص رہیں، اپنے پیشے سے عشق کریں۔ واٹ از دا میننگ آف مخلص اور عشق؟ عشق آپ سب جانتے ہو کہ عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ عشق بہت سارے دوستوں نے کیا بھی ہوگا، لیکن عشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ تمام حدود کراس کر جاؤ اس عشق کو یا اس عاشق کو اچیو کرنے کے لیے۔ مطلب یہ، جب عاشق معشوقی ہوتی ہے یا ایک عاشق اپنے معشوقہ سے عشق کرتا ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہومیوپیتھی سے بھی اگر آپ لوگ عشق کرو گے، میں خدا کی قسم کہہ کر بولتا ہوں کہ آپ وہ اچیو کرو گے کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کل تقریباً 100+ مریض دیکھے ہیں اور 4 گھنٹے میں نے اٹینڈ کیے ہیں۔ 8:30 پہ میں بیٹھا ہوں اور تقریباً 1 بجا ہو گیا کہ میں نے 100+ یعنی 100+ مریض دیکھے ہیں۔ اور مریض دیکھنے پر جس طرح کی ہومیوپیتھی میں کہا کہ کیس ٹیکنگ کرو، وہ لو، یہ قصے کہانیاں اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آپ اگر اپنی سسٹم سے عشق کرو گے تو آپ جو ہے نا، یہ کیس ٹیکنگ والی جو باتیں ہیں نا، یہ گھنٹوں کی جو باتیں ہیں، یہ آپ منٹ میں نہیں، سیکنڈوں میں کرو گے۔ وہ کیسے کریں گے؟ آج اس ویڈیو میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھی میں دیکھیں، انگریزی میں ایک لفظ ہے ڈائریکشن از بیٹر دین سپیڈ۔
اپنی ڈائریکشن بھی درست رکھے۔ میرا استاذ محترم، بلکہ آپ سب کا استاذ محترم جس پہ ہمیں فخر ہے، ڈاکٹر علی محمد صاحب، اس نے ایک زبردست بات کی ہے کہ پیسے اتنے لو کہ کوئی دکھ کے نہ دے۔ ایک تو آپ مریض کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور مریض کے درد کو، جب مریض آپ کو اپنا درد بیان کرے، اپنے دل میں رکھو کہ یہ درد مجھے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو، فیل نہیں ہوتا ہے، تو اس درد کو اپنے گھر کے مریض کا سمجھو کہ یہ میرے گھر میں مریض ہے۔ مریض کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ مریض کے درد کو اگر اپنا درد نہیں سمجھ سکتے ہو تو مریض کے درد کو اپنے گھر کے مریض، بیٹے کا درد، بھائی کا درد سمجھے۔ تب آپ وہی کرو گے جو مریض کا حق بنتا ہے، مطلب کہ اس کے جیب پہ بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور مریض کے لیے آپ سٹڈی بھی کریں۔ سر نے کہا ہے کہ کتاب آپ وہ پڑھیں جو کسی آتر نے لکھی ہو، بورک ہے، کینٹ ہے، ایلن ہے، نیش ہے، اور بہت ساری ہے، اور بات اس کی سنیں جس کی پریکٹس ہو۔ لیکن افسوس آج ہم اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ کتابیں وہ پڑھتے ہیں جن کی ایک مریض بھی نہیں ہوتا ہے، اور کتابیں کینسر پہ لکھی ہوتی ہے، اور باتیں ان کی سنتے ہیں جو کہ کلینک پہ سارا دن بیٹھ کر 2-3 مریض نہیں دیکھتے ہیں۔ سوری اگر میری اس بات سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، لیکن میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایک میڈیسن پہ وہ اتنی لمبی لمبی لیکچر آپ کو دے گا کہ نہ تو وہ خود اس کو پتا ہے کہ میں یہ کیا بول رہا ہوں، نہ اس نے خود کلینک میں اپلائی کیا ہے، بس وہ کاپی کر کے جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب مریض کو دیتے ہو تو آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور آپ پریکٹس ہی چھوڑ دیتے ہو۔ شارٹ کٹ یہ کہ بات اس کی سنیں، اس ڈاکٹر کی سنیں جن کی او پی ڈی زیادہ ہو، جن کی مریض ہوں۔ اس کی بالکل نہ سے کہ کسی نے BHMS کیا ہے، کسی نے PhD کیا ہوا ہے۔ میں ایسے ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے PhD کی ہے، اور وہ کوئی اور پروفیشن ہے، ہومیوپیتھی DHMS بھی کیا ہے، BHMS بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کیا، اور آج جو ہے نا وہ ہومیوپیتھی پریکٹس نہیں کر رہے، اور باتیں وہ کر رہے ہیں جن پریکٹس والوں کے پیچھے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ افسوس ہونا چاہیے اسی بات پر۔ خود تو دیکھیں، ابھی ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے استاذ محترم کا قول ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم ہومیوپیتھی کو تو مانتے ہیں کہ بہت اچھا سسٹم ہے، زبردست سسٹم ہے، اس سے اچھا علاج ہوتا ہے، لیکن ہم خود ہومیوپیتھی کے دشمن ہیں۔ ہم اس کے پیچھے بھونک رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بول رہے ہوتے ہیں، اور جن ڈاکٹروں کی سینکڑوں میں پریکٹس ہے ان کے پیچھے سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی پوسٹیں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے جو کہ ہمارے رول ماڈل کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، ان کو داد دینے کی بجائے، ان کا اچھا بولنے کی بجائے، ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے ہم ان کے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کی چراغ سے۔ خدا کا خوف کریں، اس باتوں سے پیچھے آ جائیں۔ میں نے یہی کہا کہ کتابیں وہ پڑھے جو آتر نے لکھے ہو۔ دیکھیں نا، آپ بورک میں پڑھے، بورک میں 4-5 لائنوں میں آپ کو سارا ڈیزیز اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مریض نہیں دیکھتا اور ہم اس ڈاکٹر کے پاس اٹھے بیٹھے اور کہا کہ سر نے وہ کہا، سر کے خود آپ کے مریض نہیں ہے، اس کی پیڑھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو خاک ایکسپیرینس شیئر کرے گا۔ تو برائے مہربانی، ڈائریکشن از بیٹر دین سپیڈ۔ آپ جو ہے نا، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں ایسے ڈاکٹرز ہوں گے، یہ میں اسپیشلی جونیئر ڈاکٹر جن کی OPD نہیں ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اس ڈاکٹر کے پاس اٹھے بیٹھے، ان سے سیکھیں، ان کے ساتھ پریکٹس کرے، ان کے ساتھ ہاؤس جاب کرے جن کی OPD ہو۔ 2-3-4 مریض دیکھنے والے کا بالکل آپ بات بھی نہ سنیں۔ ان کو بتاؤ کہ پہلے اپنا قبلہ درست کرو، پھر آپ سے جو ہے نا میں سنوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں آپ نے بورک پڑھنی ہے، ایلن پڑھنا ہے، نیش پڑھنا ہے، فتح شیر والی پڑھنی ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہو کہ کون سی پڑھنی چاہیے۔ ادھر کی کتابیں بھی نہ پڑھیں۔ اور یہ مسئلہ ہمارے صرف ہومیوپیتھک سسٹم میں ہے کہ کتابیں ایسے ایسے لوگوں، جن کا میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ آپ خود جانتے ہو، جن کی خود مریض نہیں ہے اور انہوں نے کینسر پہ کتابیں لکھی ہوتی ہے۔ افسوس ہے مجھے اس بات پہ۔ تو شارٹ کٹ یہ کہ جن ڈاکٹروں کی پریکٹس ہو وہ آپ خود جانتے ہو کہ کون کون ہے، تو آپ ان کا بات سنیں، ان سے بیٹھے دیکھیں۔ ہمارے استاذ محترم علی محمد صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے۔ اس کی ہومیوپیتھی کے لیے بہت خدمات ہے، اس کی یوٹیوب پہ لیکچر موجود ہیں،
وہ آپ لازمی سنیں، میں اس خود بھی سنتا ہوں الحمدللہ۔ پہلے میرے کوئی ہفتے میں 10 مریض نہیں دیکھتا تھا، آج الحمدللہ ہفتے میں 300 ساڑھے 300 400 مریض دیکھتا ہوں۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہو۔ ہومیوپیتھی اگر آپ نے سیکھ لی، آپ کو کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈاکٹروں کے لیکچر موجود ہیں، ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کے ہیں۔ میری بھی کوشش ہے کہ ٹوٹا پھوٹا علم آپ کی طرف شیئر کر رہا ہوں۔ غلط ہے یا ٹھیک ہے، انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر غلط ہے آپ میری رہنمائی کریں، لیکن میں ہارڈلی آپ سے اپنی پریکٹس شیئر کر رہا ہوں، کوئی کتابی باتیں نہیں، جو میری پریکٹس ہے، جو کامیابی ہے، تاکہ میرا ہومیوپیتھی پروموٹ ہو، میرا ہومیوپیتھک ڈاکٹر پروموٹ ہو، عوام الناس کا فائدہ ہو، اور مرنا تو ہم سب نے ہے۔ اگر قبر میں یہ علم میرا کام آئے گا تو آپ کو شیئر کرنے سے میرے قبر میں کام آئے گا۔ قبر میں لے کے جانے، اگر میں قبر میں ساتھ لے جا سکتا ہوں تو اگر ادھر مجھے کام آتا، میں ایک لفظ بھی آپ سے شیئر نہ کرتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ علم شیئر کرنے سے میرے قبر میں کام آئے گا، اس دنیا میں بھی کام آئے گا۔ تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے، کیوں ہم چھپاتے ہیں؟ ایک دو ٹکے، ایک دو نسخے سیکھ کر ہم دوستوں سے نہیں شیئر کرتے، جس کی وجہ سے گارڈ ہمیں اور جو ہے نا وہ ہمیں دیتا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ دوستوں سے شیئر کریں، بالکل نہ چھپائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری ہومیوپیتھی بھی پروموٹ ہوگی، ہمارے ہومیوپیتھ بھی پروموٹ ہوں گے، عوام کا بھی بھلا ہوگا، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ریوارڈ دے گا، بالکل دے گا۔ اور کوشش یہ رکھے کہ اپنی پریکٹس سنگل میڈیسن پوٹینسی پہ رکھے۔ پوٹینسی سے یہ ہوگا کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کا خرچ بھی کم آئے گا، مریض سے جو ہے نا آپ کم چارجز رکھیں، زیادہ چارجز نہ رکھیں، زیادہ فیسیں نہ رکھیں۔ میرے استاد محترم کا بہت زبردست قول ہے کہ پیسے اتنے لو کہ کوئی دکھ کے نہ دے۔ اس کی بہت زبردست دوسری قول کہ سیکھنے کے لیے معصوم ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں تو ڈاکٹر ہوں اور میرا 30 سالہ تجربہ ہے اور میرا 15 سال، ہاں اگر آپ کا تجربہ ہے اور آپ کی او پی ڈی سینکڑوں میں ہے یا درجنوں میں ہے، ویل اینڈ گڈ، زبردست، آپ کو ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی او پی ڈی نہیں ہے، چاہے آپ کا 1 سال تجربہ ہے، چاہے آپ فرسٹ ایئر میں ہو، چاہے آپ کا 30 سال تجربہ ہے، چاہے آپ 15 سال میں کلینک میں بیٹھتے ہو، لیکن سیکھنے کے لیے آپ کو معصوم ہونا پڑے گا۔ آپ کو ایکسپرٹ ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ایکسپرٹ سے آپ سیکھنا پڑے گا، ایکسپرٹ کے ساتھ وقت گزارو گے، ایکسپرٹ سے آپ ہاؤس جاب کرو گے، اور کتابیں آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو ہومیوپیتھی، نہ ہومیوپیتھی کو ڈیموٹ کرو، نہ اپنے آپ کو ڈیموٹ کریں۔ سوری اگر میری باتیں کسی کو بری لگ رہی ہو، لیکن یہ میں آپ سے ہارڈلی جو میں آپ سے شیئرنگ کر رہا ہوں، یہی جو میرے دوست کی پہلی بات تھی کہ پریکٹس کو کیسے بڑھائے، اسی طرح ہی بڑھانا ہے۔ ایکسپرٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ایکسپرٹ ہو از ایکسپرٹ، جن کی او پی ڈی ہو، جن کے پاس او پی ڈی زیادہ ہو۔ او پی ڈی اگر نہ ہے، وہ اگر کوئی افلاطون بھی آ جائے، تو اگر کوئی کہے کہ میں کھلاڑی ہوں، تو اگر کھلاڑی اگر پلے نہیں کر سکتے تو کس چیز کی کھلاڑی ہو آپ؟ نمبر 2، کتابیں آپ جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آتر کے پڑھے، کینٹ ہے، بورک ہے، نیش ہے، جتنے بڑے آتر تھے، یہ جو ہمارے عام کتابیں پڑھی ہے، جو کہ بس صرف فلانا ڈنگرا، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوشش کریں کہ یہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کو ڈی ٹریک کر، کیونکہ یہ خود ڈی ٹریک ہے، آپ کو کیا ٹریک میں لائیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں نے سٹارٹ میں بتائی ہے کہ مریض، واٹ از دا پیشنٹ، پیشنٹ کے لفظی معنی کیا ہے؟ قابل رحم۔ قابل رحم ان کہ اس پہ رحم کرے۔ جس طرح بندہ ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے تو ہم ان پہ رحم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو خون بند کر ان کو اٹھاتے اسپتال پہنچاتے۔ ہر مریض قابل رحم ہے، ہر مریض آپ کے پاس آتا ہے، وہ دکھ لے کے آتا ہے، ان کا دکھ اتارے، سوری۔ تو کیا ہوگا اس سے کہ آپ کی آخرت بھی بنے گی، پیسے بھی دے گا، دعائیں بھی دے گا، اور کیا چاہتے ہو اس دنیا میں۔ تو پیشنٹ مین قابل رحم، اس پہ رحم کرے، اس سے چارجز سوچنے کی بجائے آپ اس کی مرض کے بارے میں سوچیے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا، اس پہ فائر نہ کریں، اس کا جو مرض ہے اس کے بارے میں نالج گین کریں، نالج کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے نا میڈیسن کی شکل، ڈرگ پکچر اور ڈیزیز پکچر بنائے۔ سمجھ نہیں آ رہی، ایکسپرٹ کا سہارا رہے۔ میرے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھے، جتنا کچھ جانتا ہوں ضرور بتاؤں گا۔ اینی ٹائم آپ مجھے واٹس اپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں اپنے ایکسپرٹ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن مریض کا غلط علاج نہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں۔ آج اگر آپ نے سوچ سمجھ کے ایک مریض کا 2 کا علاج کیا، تیسرے سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سٹارٹ پہ میں استاذوں سے ہر دوسرے دن میں کال کرتا تھا کہ سر اس میں کیا دوں، اس میں کیا دوں، میں اسٹڈی کرتا تھا۔ تقریباً 10-13 سال ہو گئے میرے پریکٹس کے، کہ جس مرض کی سمجھ نہیں، آج تو گوگل ہے، یوٹیوب ہے، اس پہ مرض سرچ کر لی، سر سے دوائیاں پوچھ لی، کتابیں پیچھے پڑھ لی،
آج تقریباً 2 سال ہو گئے کہ میں نے اپنے استاذوں کو کال نہیں کی ہے. یہ نہیں کہ کوئی میں افلاطون بن گیا ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے اتنا کچھ 2 سال میں روزانہ سیکھ کر ابھی استاذوں کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ شرم نہیں ہے، لیکن کیا ہو گیا، اتنا ایکسپرٹی بن گئی ہے الحمدللہ کہ مجھے استاذوں سے پوچھنا نہیں پڑتا ہے. تو آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے استاد، ساروں کے استاد ہوں گے، ان سے پوچھیں. اگر آپ کیس حل نہیں ہو رہا، کیس کو آپ نہ چھوڑیں، تو آپ ضرور اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں. اگر کوئی نہیں ہے آپ کا، میں ذمہ دار ہوں آپ سے شیئر کرنے کا، بلکہ میں ذمہ دار نہیں، یہ میری آپ کی میرے اوپر حق ہے. ہومیوپیتھی کا ہمارے اوپر قرض ہے، ہم نے یہ قرض اتارنا چاہیے. تو ڈسکرپشن میں میرا ذاتی نمبر موجود ہے. میرے ذاتی نمبر پر پبلک بالکل رابطہ نہ کریں، صرف یہ ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اونلی واٹس ایپ. اکثر رش ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہے، تو واٹس ایپ کریں. میں 4-5 منٹ بعد واٹس ایپ چیک کرتا ہوں، اور جو ہے نا شارٹ کٹ وائس میں سے، زیادہ لمبی چوڑی کہانیاں نہ کریں. ڈیزیز بتائے، موڈیلٹیز بتائے، کب سے ہے، نیم، ایج اور میل فیمیل یہ بتائے، اور 1-2 اگر ان کے رپورٹیں تو وہ مجھے آپ رپورٹیں شیئر نہ کریں، بس یہ ڈائگنوسس بتائیں. میں آپ کو انشاءاللہ پراپر پرسکرپشن بتاؤں گا، اور پھر آپ وہ مریض کو اپلائی کریں. ٹھیک ہو جائے تو دعائیں دیں، نہ ٹھیک ہونے کی صورت میں آپ دوبارہ پوچھیں، میں دوبارہ بتاؤں گا. نہ ٹھیک ہونے کی صورت میں میں اپنے ایکسپرٹ سے پوچھوں گا، لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گا. ہوگا کیا، ہماری ہومیوپیتھی پروموٹ ہوگی، میرا ہومیوپیتھ پروموٹ ہوگا. ہمارے ہومیوپیتھوں کو دھکے دینے نہیں پڑیں گے، ہمارے ہومیوپیتھ جو ہے نا ادھر کی جابیں نہیں کرنی پڑے گی. تو ہمارا اس مشن کا مقصد، اس یوٹیوب چینل کا مقصد اپنے ہومیوپیتھی کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے یہاں سے کوئی بزنس بنانا ہے. تو جتنے ہومیوپیتھس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، یہ دوستوں کے پاس یہ شیئر بھی کر لے. اور اگر کامنٹس میں، ان باکس میں آپ مجھے میسیجز کریں جس ٹاپک کے حوالے سے، آپ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ٹائم ملے. آج تو میری چھٹی کا دن ہے، ہفتہ اتوار میرے آف ہوتی ہے، تو ابھی میں نے کہا صبح چلو کچھ ایک دوستوں سے کچھ شیئر کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی موٹیویشن ہو، اور ریئل میں موٹیویشن ہو، اور ان کو فائدہ بھی ہو. تو شارٹ کٹ یہ پریکٹس بڑھانی ہے، مریض کا مانی ہے قابل رحم، اس پہ رحم کریں. اس کے رحم کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کے لیے پڑھیں، سوچ سمجھ کر اس کے لیے پرسکرپشن بنائیں. دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، سب کچھ پاسبل ہے. کالجوں کا حال کا ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ راستے ہیں. میں نے کالج میں اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا میں نے ڈاکٹروں سے سیکھا ہے، ایکسپرٹ سے سیکھا ہے. میں نے یوٹیوب سے، گوگل سے سیکھا ہے، مریضوں کی رپورٹوں سے سیکھا ہے. اور آج الحمدللہ کل میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں، یعنی تقریباً 100+ مریض دیکھے ہیں، جو کہ فائلیں لمبی بڑی فائلیں، نیورو سرجن سے، معدے کے ڈاکٹروں سے. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی قابل ہے، لیکن شفا خدا دیتا ہے. اور میں وہ رپورٹیں پڑھتا بھی نہیں ہوں. مریض کی ڈرگ اور ڈیزیز پکچر بنا کر ان کو دوائیاں دے، تو الحمدللہ ہفتے 2 ہفتے بعد ان کی جو ہے نا زیادہ پرسنٹیج میں وہ اچھے کمنٹ دیتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں 80% ٹھیک ہوں، میں 50% ٹھیک ہوں. تو کوشش کریں کہ یہ ایکیوٹ جتنے کیسز ہیں، بیماریاں ہیں، بخار وغیرہ، جسم کے دردوں پر، کلینکل ایمرجنسی پر، وہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، میرے چینل میں موجود ہے. آپ اس کو اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. اچھا، جو میڈیسن میں آپ سے شیئر کرو، اس کے پیچھے آپ لازمی میٹیریا میڈیکا پڑھیں، بورک پڑھیں، ایلن پڑھیں، نیش پڑھیں، کینٹ پڑھیں، تاکہ اور آپ کے ذہن میں اور بھی میموریمائز ہو. یہ تو میں وہ شیئر کر رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس میڈیسن میں اور بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے سٹارٹ اس لیے کلینکل پریکٹس، کلینکل ٹپس اور اس لیے لیے ہے تاکہ مریضوں کی جلدی سے جلدی کلینکس کی پریکٹس بڑھے، ڈاکٹروں کو فائدہ ہو، مریضوں کو فائدہ ہو. اس کے بعد آپ جو ہے نا کرانک کیسز کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں لیکچر اپلوڈ کرتا جاؤں گا. اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں، ان کو آپ لازمی سنیں. اگر آپ یہ پڑھنا، پڑھائی، سیکھنا، سکھانا یہ نہیں کر سکتے پھر چھوڑ دے ہومیوپیتھی کو. ویسے اپنا ٹائم برباد. کل میرے پاس کل نہیں، کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ دوست ملا، اس نے کہا یار یہ تکلیف ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ. ہاں، لوز موشن تھا. میں نے کہا یار لوز موشن بھی کوئی چیز ہے. تو اس کو میں نے دوائیاں بتا دی، میرے لیکچر اپلوڈ ہے. دوسرے دن وہ ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے کمال کیا آپ نے. میں نے کہا کمال میرے نہیں، ہومیوپیتھی کا ہے، لیکن افسوس کہ ہم پڑھتے نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو کنسلٹ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو ریفر نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے مجھ سے ڈسکس کر لیا، وہ بہت خوش ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے کئی مریضوں کو یہ دوائیاں دی، وہ ٹھیک ہو گئے. کہنے کا مقصد میرا کیا ہے، ایک دوسرے سے شیئر کریں، ایک دوسرے کو سکھائیں. سمجھ نہیں آ رہی ایک دوسرے سے پوچھے، شرم نہ کریں. میں نے کہا نا کہ سیکھنے کے لیے معصوم ہونا پڑے گا. تو کیا ہوگا، سٹارٹ میں جو بات کی، پریکٹس کیسے بڑھائیں. مریض قابل رحم ہے، اس پہ رحم کریں، سیکھنا سکھائیں، یہ بالکل اپنا چھوڑیں. میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ اگر ڈاکٹر اور وکیل
سیکھنا یعنی اسٹڈی چھوڑ دے تو اس کی ان دونوں کی پریکٹس بیٹھ جاتی ہے. تو بالکل آپ کے لیے جو چیلنجز ہے، آپ کے پاس مریض جب آتے ہیں تو 90% کیسز آپ کے پاس کرانے کا آتے ہیں، پروفیسروں سے آ کر آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ اس کو لوز نہ لیں، آپ اس کے لیے اسٹڈی کریں، اس کے لیے پراپر آپ جو ہے نا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بنائیں، علامات لے کر اس کے ڈرگ اور ڈیزیز پکچر بنائیں، دوائیاں دیں. اس پہ میرے لیکچر موجود ہے، سر علی محمد صاحب کے لیکچر موجود ہے، عثمان غنی صاحب کے لیکچر موجود ہے، انڈین لیکچر موجود ہے. لیکن سٹارٹ میں نے بات کی ڈائریکشن از بیٹر دین اسپیڈ. جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، میرا ایکسپرٹس جو ہے نا ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر عثمان غنی صاحب ہے، اس کے علاوہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں، کتابیں بھی ہے اور استاد ہیں. لیکن ان کو آپ جو ہے نا کنسیڈر کریں، انشاءاللہ ان سے آپ سے پریکٹس بھی بڑھے گی، آپ کی ہومیوپیتھی بھی پروموٹ ہوگی اور ہمارے ہومیوپیتھ بھی پروموٹ ہوں گے. باہر کے انشاءاللہ امید ہے میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. میرا لیکچر لمبا ہو گیا، تھوڑی بہت شارٹ کٹ ٹپس ابھی شیئر کروں گا. اسپیشلی کڈنی اسٹون کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی، آج بولیں گے پتہ کی پتھری. پتہ کی پتھری دیکھیے ڈیزالو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. میرا استاد محترم عثمان غنی صاحب، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور بھی ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا مریضوں کو شفا عطا فرمائے. کلکیریا بائلری 30 میں صبح دوپہر شام یا 200 میں صبح دوپہر شام. اس کے ساتھ ساتھ نیٹرم سلف آپ 30 میں صبح دوپہر شام. کولیسٹرینیم ہفتے میں 1 خوراک، اور اس کے علاوہ چائنا 1 میں ہر 4 دن بعد، اور فیلتوری 3XTDS. یہ میڈیسن اب 2-3 دنوں میں مریض کا درد غائب. 4-6 مہینے کھلانے سے 8 مہینے کھلانے سے انشاءاللہ سٹول ڈیزالو ہوتی ہے. ڈیزالو مین کہ یہ پگھل جاتی ہے. کبھی بھی مریض کو یہ نہیں کہے کہ یہ میڈیسن سے نکل جاتی ہے، ہاں نکلتی ہے لیکن ڈیزالو ہونے کے بعد. تو مریض کو بھی سمجھائے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے تو میڈیسن کے ذریعے سٹون ڈائریکٹ نہیں نکلتی، جس طرح گردے کی پتھری یہ ڈیزالو ہو کر نکل جاتی ہے. تو یہ میڈیسن آپ سے یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فیلیور نہیں ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ایبڈومینل پین کے ساتھ آپ کے پاس مریض آتے ہیں، میں دیتا ہوں نکسیم کی 1 خوراک سٹارٹ میں، اور کولوسینتھ پھر اس کے بعد میں لگاتار 1 کی 6 پوڑیاں دیتا ہوں، صبح دوپہر شام 2 دن. کولوسین 200 میں TDS 3-4 دن میں. ایسے پیٹ کے درد، یہ سموتھ مسلز کے پین جو ہے ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس مریض آئے اور وہ کہے کہ مجھے سٹماٹائٹس ہے، میرا منہ پکتا ہے، تو آپ 1 ڈوز نکسیم کی دیں، کیونکہ میدے کی وجہ سے ہے. 1 ڈوز آپ انترکسینم دیں. انترکسینم یہ منہ کے جو ہے چالے ہے، اس میں بہترین ریزلٹ ہے. اور اگلے دن آپ بیپٹیشیا 200 میں صبح دوپہر شام 2-3 دن میں آپ کی مریض کا سٹماٹائٹس ٹھیک ہوگا. آپ کے پاس مریض آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میرے یورک ایسڈ ہے، نکسیم کی 1 خوراک دے، ارٹیکا یورینسیم کی 1 خوراک دے، اور لیڈم پالسیم کی 1 خوراک دے. اس کے بعد آپ 15-14 دن کے لیے پلازبو دیں. 15 دن میں یورک ایسڈ کا مریض ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں 15 دن بعد پھر ریپیٹ کروائیں. 1 مہینے 15 دن میں یورک ایسڈ کا مریض، اگلے مہینے آپ کو دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کولیسٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کولیسٹرول کا مریض کولیسٹرول کیوں؟ وہ واک نہیں کرتا ہے، گھی بہت کھاتا ہے، پراٹھے کھاتا ہے. اچھا، پراٹھے کو یا گھی کو انٹیڈوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پلسٹیلا. پہلے دن نکس 1 کی 3 خوراکیں، دوسرے دن پلسٹیلا 1 کی 3 خوراکیں، تیسرے دن کولیسٹرینیم 1 کی 3 خوراکیں، اور چوتھے دن اراپمیٹ 200 میں صبح، کولیسٹرینیم 200 میں دوپہر، پلسٹیلا 200 میں رات. 15 دن کے علاوہ ٹرائیگلیسرائڈ TG آپ کا 15 دن میں 101% ٹھیک ہو گیا. یہ ایک ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کے حوالے سے ایک کلینکل ٹپس. رینل پین کے حوالے سے اگر میں ایک ہی میڈیسن بولوں، بربرس CM، اس کے بعد کلکیریا رینلس CM. گردے درد کے پاس مریض ہے، آپ کو انجیکشنوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ بربرس CM میں 1 ڈوز دے. 2 منٹ میں درد ٹھیک نہ ہوا تو کلکیریا رینلس دے. ان 2 میڈیسن سے اگر آپ کے مریض کا درد ٹھیک نہ ہوا تو پھر مجھے بتا دینا، انشاءاللہ یہ اس سے آپ کا مریض کا درد. اور بھی بہت ساری ادویات ہیں، میکفاس ہے، کولوسینتھ ہے، ڈسکوریا ہے، اسٹیفیسیگیریا ہے. لیکن میں یہ 2 ہی میڈیسن کلینک میں میرے پاس مریض آتے بھی نہیں ہے. وہ کلینک سے میرے پاس کوئی 7-8 سٹاف ہے، سٹاف اس کو دوائی کھلا لیتے، بیٹھتے مریض اگر انتظار کرتا ہے اس کا درد ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ جب آ کے کہتے ہیں آپ کے شاگردوں نے دوائی، یہ درد تو میرا ٹھیک ہو گیا، آگے ہم پھر علاج کر لیتے ہیں. اور کڈنی اسٹون پہ میرے لیکچر موجود ہے، وہ آپ جا کے پڑھیں. میرے خیال میں آج کے لیے کلینکل ٹپس کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے. اچھا، سٹارٹ میں جو میں نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کا دل آزاری کروں. صرف یہاں پہ جو ہے نا اس دوست سے اس دن بات ہوئی تو اس نے کہا کہ پریکٹس کو کیسے بڑھائے، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا یہ سوال ہر کسی کا بنتا ہے اور بڑھنی بھی چاہیے. کیسے بڑھائیں، میں نے وہ آپ کو سب کچھ بتا دیا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ان باکس کمنٹ میں آپ پوچھیں، انشاءاللہ مجھے وقت ملتے ہی میں ضرور رپلائی کروں گا. السلام علیکم.